اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورہ یونس کا تعارف ہے۔ سب سے پہلے مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ یونس مکی ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ سے لے کے لا یؤمنون تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس کے اندر رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اس صورت میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیتیں ہیں۔ یونس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعظ سنائی اور وہ خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان میری موٹی ہوگی۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا، زبان میری موٹی ہوگی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا، یعنی اس سے زیادہ میں نے یاد نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، کیا مانگنے کا انداز ہے اور کیا مشکل کشائی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی۔ تو اس نے کہا جی بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا، بس میں نے یہی یاد کرنا ہے اور اسی کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے۔ تو اتنی بات کیا کہ وہ چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ سبحان اللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ، تو فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ جو اس صورت کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ مشرکین کے عقائد اس کے اندر بیان کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ دوسرے، اللہ رب العزت کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا اللہ رب العزت کی شریعت اور قرآن کے حکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ اگر وہ گناہ کریں گے تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے، اگر وہ نیک عمل کریں گے تو کسی کے اوپر احسان نہیں ہے ان کا، وہ خود اپنے لیے کریں گے، ان کی اپنی بہتری کے لیے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ سورہ توبہ کے ساتھ سورہ یونس کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا۔ سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا۔
جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے حوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے۔ یہ چند باتیں سورہ یونس کے حوالے سے اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کے نور سے اللہ پاک ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو سونا فرمائے، دین پر استقامت ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔